تو یہ آپ کا کچھ تذکرہ تھا، اور اسی طریقے سے محدثین نے آپ کی بہت مدح کی ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ بھی آپ کی بہت مدح کیا کرتے تھے، اور آپ سے اکثر روایات بھی پوچھنے جایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کی پیشانی کو اور پاؤں کو بوسہ بھی دیا کرتے تھے، اور آپ کے علم و فضل کی تعریف کیا کرتے تھے، اور یہی بتایا کرتے تھے کہ علت میں سند میں آپ جیسا کوئی نہیں اس دنیا کے اس وقت کے اندر۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم مزید کچھ واقعات کی بات کریں تو آپ کی وفات سے قبل جب آپ بخارا میں تھے تو غالباً بخارا میں تھے تو وہاں پہ جو امیر تھا اس وقت کا، یا نائب سلطان تھا، وہ بھی بہت سمجھ لیں ظالم شخص تھا، اس لحاظ سے کہ اس نے آپ کو پیغام بھجوایا کہ آپ اس کے بچوں کو پڑھائیں۔ تو اس کو پڑھانے کے لیے اس نے کہا کہ جناب آپ اس کے محل میں آ کے یا اس کے قصر میں آ کے پڑھائیں۔ اس کا نام بتایا جاتا ہے سلطان خالد بن احمد، جو کہ نائب سلطان بھی تھا، لیکن آپ نے اس کو یہ کہہ کے منع کر دیا کہ میں اگر کوئی، اس کا مطلب یہی نکلتا ہے ہماری زبان کے اندر کہ کنواں پیاسے کے پاس نہیں جاتا، پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے، کہ میں کس طرح علم و عرفان کو اٹھا کر تمہارے پاس لے آؤں، تم یہاں پر اپنے بچوں کو بھیج دو۔ خیر اس نے کہا کہ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا، میں ایسا کرتا ہوں کہ اپنے بچے کو یا بچوں کو وہاں بھیجتا ہوں آپ کے جو حلقہ ہے اس میں، یا گھر، یا آپ کی جو مدرسہ گاہ تھی وہاں پر، لیکن آپ ان کو علیحدہ وقت دے کے پڑھائیں گے۔ تو امام بخاری نے اس سے بھی انکار کر دیا کہ میں سب کے ساتھ ہی انہیں پڑھاؤں گا۔ خیر اس کے بعد اس شخص نے آپ کے اوپر زمین وہاں کی تنگ کر دی، اور آپ کے اوپر مختلف طرح سے آپ کو اذیتیں دینے کا سلسلہ شروع کر دیا، اور یہاں تک کہ آپ کو وہاں سے ملک بدر کر دیا۔ خیر وہاں سے جب آپ کو ملک بدر کیا تو آپ ایک اور بستی میں جا کے پھر اپنے کچھ رشتہ داروں کے قریب جا کے بس گئے، لیکن وہاں پر بھی آپ نے نکلتے ہوئے آپ کو بہت افسوس تھا۔ ظاہری بات ہے جہاں پر ایک سیٹ اپ ہو آپ کا، اور آپ کا خاندان ہو، وہاں سے آپ کو چھوڑنا، یا آپ کے اتنے ہزاروں کے حساب سے اسٹوڈنٹس ان کو چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ وہاں سے نکلتے ہوئے آپ نے اس کو نائب سلطان کو بد دعا دی، اور اس کو بد دعا لگ گئی، اور بتایا جاتا ہے کہ اس کی یہ حالت ہوئی کہ اس کو گدھے پر بھی پھیرایا گیا، اور اس کو معزول بھی کر دیا گیا، اسے حکومت بھی چھین لی گئی، زندان میں بھی ڈال دیا گیا۔ تو یہ کچھ آپ کے واقعات تھے آپ کی زندگی کے۔ پھر اس واقعے کے کچھ عرصے بعد آپ نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ کریم اب آپ کو اٹھا لے، کیونکہ بہت فتنوں کا دور آ رہا تھا۔ تو پھر اللہ کریم نے، آپ بتایا ہی جاتا ہے کہ تاریخ کے اندر کہ اللہ کریم نے آپ کی وہ دعا جلدی سن لی، اور آپ کو واپس بلا لی، یعنی دنیا میں پھر وفات دے دی۔ اور بتایا جاتا ہے ایک واقعہ اور لکھا جاتا ہے، غالباً تاریخ بغداد میں بھی یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، نقل کیا گیا ہے، وہ یہ کہ جب آپ نے اس واقعے کے بعد آپ کے کچھ لوگوں کو، یا یہ جو تاریخ بغداد کے مصنف ہیں ان کو بھی، یا ان کی روایت سے وہ واقعہ بیان ہوتا ہے کہ ایک خواب آیا لوگوں کو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے صحابہ کھڑے ہیں، اور امام بخاری کے انتظار میں کھڑے ہیں، اور پوچھا کہ آپ کس لیے کھڑے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں محمد بن اسماعیل کے انتظار میں کھڑا ہوں۔ بتایا جاتا ہے جیسے جن لوگوں نے خواب دیکھا اس کے کچھ دن بعد خبر آئی کہ امام بخاری کا انتقال ہو گیا، آپ کا بہت بڑا جنازہ بھی ہوا۔ تو پتہ یہ چلا جنہوں نے خواب دیکھا تھا کہ جس دن خواب آیا اسی دن امام بخاری کی وفات ہوئی۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم ان کو جنت الفردوس میں نبی الاسلام کا ساتھ عطا فرمائے، بڑے بڑے ان کو درجے عطا فرمائے۔